پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی شان، انسان کی ویلیو کا پتہ انسان کے ہدف سے چلتا ہے، کہ جو پہلی دوسری یا تیسری مجلس میں نہیں تھے، ایک مقدمہ رکھوں کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ انسان کی قیمت کیا ہے۔ آج دنیا میں مختلف لوگ انسانوں کی قیمت لگانے والے ہیں، مرد کی کوئی قیمت، عورت کی کوئی قیمت۔ تو مولا سے پوچھا، مولا قیمت انسان، دا ویلیو آف ہیومن کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کسی انسان کی قیمت شہر رے کی حکومت ہو، کسی کی قیمت سونا اور درہم ہو، کسی کی قیمت شاید 4-5 لاکھ کا گھر ہو، کسی کی قیمت 1 ملین $1.5 ملین ہو۔ مولا فرماتے ہیں انسانوں کی قیمتوں کا پتہ انسانوں کی ہمتوں سے چلتا ہے۔ جتنا اس کا گول بڑا ہوگا، جتنی اس کی ہمت بڑی ہوگی، اتنی اس کی اللہ کے دربار میں قیمت بڑی ہوگی۔ اب فرمایا اگر تو نے پتہ لگانا ہے کہ تیری قیمت کیا ہے، یہ سوچ لے کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمت کیا باندھی۔ ہمت بولتے ہیں کہ ایک ایسا ارادہ جس کے لیے انسان سب کچھ کرے، مر مٹ جائے، محنت کرے، زحمت کرے، صبح سے شام تک اسی کام کے پیچھے لگا رہے۔ فرماتی ہے اس کی ہمت ہے، مطلب پوری زندگی میں اس انسان نے اس کام کے پیچھے اپنا وقت صرف کر دیا۔ فرمایا جب وہ چیز تجھے مل جاتی ہے وہ تیری قیمت ہے۔ اب پھر امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کہ جو تجھے ملا وہ فنا تھا یا بقا تھا۔ آپ نے صبح سے شام تک محنت کر دی، مثال دے رہا ہوں کہ UK کا پاسپورٹ مل جائے، کسی نے صبح سے شام تک محنت کی فلاں گاڑی مل جائے۔ پورے کوئٹہ میں ہمارے شیعوں کو جو شہید کیا گیا تقریباً 2 سے 2.5 ہزار شیعہ، ڈی خان میں 500 شیعہ، اتنی عدد پارا چنار کے شیعوں کی ہے۔ کراچی کا ٹوٹل جمع کریں 1000 شیعہ۔ لیکن کتنے لوگ تھے جو آسٹریلیا پہنچنے کی خواہش میں دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے؟ کتنے لوگ تھے جو وایا ترکی، رومانیہ کے ذریعے سے یورپ کے سفر میں آتے آتے دنیا سے چلے گئے؟ اب اس انسان نے طے کرنا ہے کہ میری قیمت کیا بنی۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی اتنی قیمتی زندگی کو کس راہ میں دے دیا تھا؟ اور وہی جو وایا ملیشیا، آسٹریلیا پہنچا ہے، آج اس نے پیسہ بھی کما لیا، مال بھی کما لیا، اس سے بولا جائے کہ جس رنگینیوں اور جس مال کے لیے آپ نے اتنا سخت اور کٹھن سفر طے کیا تھا، اب آپ کو $2 ملین دیتے ہیں، اسی راستے سے واپس آؤ۔ کہے گا مولانا نہیں، آپ $10 ملین بھی دو، ہم اس راستے سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیونکہ جب انسان کی عقل کم ہوتی ہے، جس چیز کو وہ ویلیو دے رہا ہوتا ہے، میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اگر 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ بیٹا آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، کیا بولے گا؟ کہے گا وہ آئس کریم چاہیے۔ اگین یہی کوشچن 20 سال کے جوان سے کرو، 21 سال کے جوان سے کرو کہ جوان شادی کرنی ہے یا گاڑی چاہیے یا گھر چاہیے یا آئس کریم چاہیے، تو اس کے لیے جس چیز کی پرائرٹی ہے وہ اور چیز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جوان اس بچے کو بولے کہ بچہ بڑا بے وقوف ہے کہ شادی کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے، گاڑی کو چھوڑ کے آئس کریم کے پیچھے لگا ہے۔ وہیں پہ اس بچے سے پوچھو کہ وہ کہے گا یہ پاگل ہے کہ آئس کریم جیسی چیز کو چھوڑ کے کسی انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ بچہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، جوان اپنی جگہ پہ صحیح ہے، وہ اس چیز کو مانگ رہا ہے جو اس کے لیے ویلیوبل ہے، جو اس کی نیڈ ہے، جس چیز میں اسے لذت مل رہی ہے، جس چیز میں وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ملنے کے بعد مجھے خوشی ملے گی، وہ اس چیز کو مانگ رہا ہے۔ وہ جوان اس چیز کو مانگ رہا ہے جس کے لیے وہ خوشی ہے۔ لیکن یہی جوان جو چیز 21 ایئرز میں مانگ رہا ہے اور شادی کے بعد پوچھو کہ جناب، تو کہے گا وہ آئس کریم ہی اچھی تھی۔ کیوں 30 ایئرز کے بعد، 40 ایئرز کے بعد، 50 ایئرز کے بعد انسان جب چیزوں کو تجربہ کرتا ہے تو اس کی ویلیوز بدل جاتی ہیں۔
اس سے تو ثابت ہوا نا کہ میری عقل کامل نہیں ہے. میں ایک ایسا وجود ہوں جو ڈے بائی ڈے کیا کرتا ہوں, سیکھتا رہتا ہوں, ایکسپیرینسز سے, تجربوں سے. میرا جو انتخاب ہے, میری جو سلیکشن ہے وہ بدلتی رہتی ہے. تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک. مطلب اسلام میں کوئی کانسیپٹ آف ریٹائرمنٹ نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم کی کوئی لمٹ ہے کہ آپ بیچلر کرو گے, ماسٹر کرو گے, پی ایچ ڈی کرو گے, پروفیسر بن جاؤ گے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کرو گے, اس کے بعد کیا ختم. لیکن اسلام میں کوئی اختتام نہیں ہے. کہتا ہے علم حاصل کرتے رہو, کیونکہ جتنا علم آئے گا اتنا انسان کا انتخاب دقیق ہوتا جائے گا, بہتر ہوتا جائے گا, اس کی غلطیاں کم ہوتی جائیں گی. یہاں پہ نہج البلاغہ میں امیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کو زندگی کم دی, 60 سال زندگی, لیکن فرمایا علی نے گزشتہ امتوں کی, انبیاء کی زندگی کو پڑھ کے وہ تجربہ حاصل کیا جیسے علی ان کے ساتھ رہتا تھا. تو عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں سے کیا کرے, سیکھے. یہ نہیں کہ وہی غلطی دوبارہ کرے, لوگوں کے تجربوں سے سیکھے. یہ نہیں کہ وہ تجربہ انسان کیا کرے, دوبارہ کرے. تو فرمایا انسان تیری قیمت یہ دیکھ, جس چیز کے پیچھے تو ہے کیا وہ چیز باقی ہے یا فنا ہے. بہترین گھر بھی لوگے آفٹر 10 ایئرز 20 ایئرز پرانا ہو جائے گا. آج جس گاڑی کے پیچھے ہو وہ گاڑی کل پرانی ہو جائے گی. آج جوان کہے گا آئی فون کا فلاں ماڈل چاہیے, نیکسٹ ایئر جب نیا ماڈل آئے گا اسی کو سستے میں بیچنے پہ کیا ہو جاتا ہے, تیار ہو جاتا ہے. تو فرمایا تمہارا جو پسند اور ناپسند ہے, تمہارا جو انتخاب اور سلیکشن ہے, وہ ہوس کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, وہ عقل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اگر کوئی رشتہ حسن کی وجہ سے بنا, جس دن حسن گیا محبت بھی چلی جائے گی. اگر کوئی رشتہ مال کی بنیاد پہ بنا, جس دن مال بھی گیا محبت بھی چلی جائے گی. لیکن اگر کوئی رشتہ عقل کی بنیاد پہ بنا, وجود کٹ بھی جائے پر حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ کیسی محبت ہے کہ میں سمجھتا عمار علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسی محبت ہے کہ حبیب حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ یہ جو انتخاب تھا یہ عاقلانہ انتخاب تھا. تو مجلس حسین کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی عقل کو کیا کیا جائے, پروان چڑھایا جائے. اب آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں ایک مٹیریلسٹ معاشرہ, سوال ہے کہ جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے ویسی آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. 2 طرح کے قوانین الہی, جو قانون وحی الہی کے ذریعے بنا. دوسرے قوانین مدنی جو پارلیمنٹ کے اندر بنائے جاتے ہیں. بٹ کوشچن یہ ہے کہ وہ قوانین جو پارلیمنٹ میں بنتے ہیں ان کا بیس کیا ہے, اور وہ قانون جو اللہ بناتا ہے اس کا بیس کیا ہے. ظاہر ہے پارلیمنٹ میں جو لوگ جاتے ہیں قانون بنائیں گے تو ان کی سوچ ایک ہیومن, ایک انسان کے لیے کیا ہے, وہ انسان کو کیا سمجھتے ہیں. آج کسی بھی انگریز کو, کسی بھی ایتھیسٹ کو آپ پکڑیں گے, اس سے پوچھیں کہ ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے, تو کہتا ہے ڈیفینیشن آف ہیومن یہ ہے کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے, انسان صرف جسم ہے. جب آپ نے اس وجود کی ڈیفینیشن صرف باڈی کی تو آپ صرف کس کی نیڈز کو پورا کرو گے, باڈی کی نیڈز کو پورا کرو گے. آپ رولز اینڈ ریگولیشن کس کے لیے بناؤ گے, صرف باڈی کے لیے بناؤ گے. لیکن اسلام جب انسان کی ڈیفینیشن کرتا ہے کہتا ہے قل الروح من امر ربی, انسان باڈی بھی ہے, انسان روح بھی ہے. جب آپ نے 2 ڈیفینیشن کر دی کہ اس کا جسم بھی ہے, اس کے اندر روح بھی ہے, تبھی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, جہاں جہاں دنیا مانگی وہاں وہاں آخرت مانگی. دنیا بدن کے لیے, آخرت روح کے لیے. جب 2 ڈیفینیشنیں آ گئیں تو لہٰذا وہ جو بھی قانون بنائے گا جسم کے لیے بنائے گا. اللہ جو بھی قانون بنائے گا اس میں روح بھی شامل ہوگی, جسم بھی شامل ہوگا. خدا یہ نہیں کہے گا کہ صرف جسم بچ جائے, اللہ کہے گا جسم بھی بچے, انسان کی روح بھی بچے. اب سب سے پہلے آپ نے اس عقیدے کو اتنا پختہ کر دینا ہے کہ آپ کی نسلیں مانیں کہ واقعاً میرے اندر کوئی روح بھی ہے. اس کے لیے میں 2 دلیلیں دوں گا تاکہ آپ کے بچے, آپ کی نسلیں. مولانا امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. جب تک اپنی ویلیو, اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانو گے تب تک اپنا خیال نہیں کرو گے. جس نے اپنی ویلیو نہیں جانی اس نے خود کو بڑا سستا بیچا,
جس نے اپنی قیمت جانی اس نے جنت سے کم خود کو کبھی بیچا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا کی بہترین دعا کون سی ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چراغ سے جن نکلے اور وہ جن کہے کہ آج آپ ایک دعا مانگو، اس دعا کو میں قبول کروں گا، وہ کون سی دعا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں دنیا کی بہترین دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اگر اس سے بہتر دعا ہوتی خدا وہ ہم سے منگواتا۔ میری تفسیر سورہ حمد ہے، مجالس میں موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں کہ ایک سورت ہے جس کو خدا ڈیلی نماز میں پڑھنے کا بولتا ہے۔ 17 رکعت نماز منیمم 10 ٹائم سورہ حمد ہر مسلمان پہ پڑھنا واجب ہے، اور وہ خدا جو خدائے حکیم ہے اس کی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک سورت کو ریپیٹڈلی پڑھنے کے لیے بولے۔ میں کہوں پروردگارہ پہلی رکعت میں پڑھا، دوسری رکعت میں پڑھا، مجھے اجازت دی جائے کہ نماز ظہر میں سورہ حمد کی جگہ پہ سورہ یاسین پڑھوں جو قرآن کا دل ہے، آواز آئے گی نہیں۔ اے خدا سورہ فجر پڑھوں، آواز آئے گی نہیں۔ اے خدا سورہ قل هو اللہ احد پڑھوں، آواز آئے گی نہیں۔ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں اگر اس نماز میں سورہ حمد نہ ہو۔ تو کیا ہے ایسا سورہ حمد میں؟ پورا روڈ میپ خدا سورہ حمد میں دے رہا ہے۔ اگر انسان سورہ حمد کو سمجھ لے انسان کی زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی سورہ حمد میں ایک دعا ہے جو ہر انسان مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتوں کو کیا کیا، نازل کیا ہوا ہے۔ مطلب ایک راستہ ہے جس پہ انسان چلے گا تو انسان کو کامیابی ملے گی۔ فرمایا لا اعوجاج فیہ، ایک ایسا راستہ ہے جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو مسلم کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر انتخاب کیا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ ہدایت کا راستہ وہی دین کا راستہ ہے۔ اب یہ سوچو کہ کربلا میں دو چیزیں ہیں، ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف دین ہے۔ 5 منٹ کے لیے سوچو کون کس پہ قربان ہوا؟ حسین کو خدا نے دین پہ قربان کیا، علی اکبر کو خدا نے دین پہ قربان کیا، سیدہ زینب کو خدا نے دین پہ قربان کیا۔ راہ ولایت کی پہلی شہیدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، کتنی قیمت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بی بی کی کہ خدا سیدہ کو قربان کر رہا ہے راہ ولایت پر۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی اتنی امپورٹنس ہے۔ جس بی بی کی شہادت آپ منانے آئے ہو یہ راہ ولایت پہ چلنے والی ہیں۔ اب ہمارے یہاں ہمارے شیعوں کے ذہنوں میں ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے علی ولی اللہ پڑھ دیا امیر المومنین کی ولایت کا ماننے والا ہے۔ ولایت لفظوں کا نام نہیں، ولایت خاص طرز زندگی کا نام ہے۔ ولایت ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے کہ جو اس آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی سانسیں لینا بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ جو اس آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ رات کو بستر پہ سوتا بھی ہے، اور اگر چشم ولایت میں سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کہ جب رسول کے پاس ایک مزدور آتا ہے، نبی اس کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مٹی کو دیکھ کے رسول خدا اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو راہ دین پہ چل کے رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکلا ہوا ہے۔ پھر جب کسی مزدور کے بدن سے نبی نے پسینے کے قطرے گرتے ہوئے دیکھے، فرمایا امت یہ مت دیکھنا یہ پسینے کے قطرے ہیں بلکہ یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو اس کے بدن سے گر رہے ہیں۔ تو دین کا مطلب، عبادت کا مطلب صرف نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں ہے۔ دین کا مطلب ایک خاص طرز زندگی ہے، ایک خاص آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے۔ آج جو جنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے، یہ جنگ آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے۔ ایک وہ مسلمان جو روزہ رکھے نماز پڑھے، ایک وہ مسلمان یہ بھی روزہ رکھے نماز پڑھے، لیکن سوال یہ ہے کہ رسول کی آئیڈیالوجی پہ چلنے والا کون ہے؟ کربلا میں جنگ نماز و روزے و حج و زکوٰۃ کی نہیں تھی، یہ جنگ نظریے کی جنگ تھی، یہ جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ تھی۔ کہ سوال یہ ہے کہ آپ کس آئیڈیالوجی پہ رہ رہے ہو؟ کہ آئیڈیالوجی آف دجال پہ بلیو کرتے ہو
یا آئیڈیالوجی آف خدا پہ بلیو کرتے ہو، اللہ کی نظام پہ بلیو کرتے ہو، یا نظام دجال پہ بلیو کرتے ہو۔ اب پھر تفسیر یہ بتائی جائے کہ دجال وہ ہے جو ایک آنکھ والا ہے اور امام وہ ہیں جو دو آنکھوں والے ہیں، تو مولانا اب تک انتظار کر رہے ہیں کوئی بچہ پیدا ہو جائے جس کی ایک آنکھ ہو۔ میں نے کہا جناب دو آنکھوں والے بھی دنیا کو نہیں چلا سکتے، ایک آنکھ والا کہاں چلا پائے گا؟ ایک آنکھ والا بچہ تو ایک نارمل ہوتا ہے۔ یہ نظام کی بات ہو رہی ہے، یہ فکر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک آنکھ سے مطلب کیا ہے؟ دو آنکھوں سے مطلب کیا ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہو نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تم دو آنکھوں والے ہو، خدا دنیا میں بھی حسنات دے، آخرت میں بھی حسنات دے۔ وہ ایک آنکھ والا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ جب فیصلہ لیتا ہے، ڈیسیژن لیتا ہے، ریلیشن بناتا ہے، سلیکشن کرتا ہے، نظر میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس ریلیشن سے دنیا کو فائدہ ہوگا کہ نہیں، یہ مال آئے گا دنیا بنے گی کہ نہیں، یہ پیسہ آئے گا دنیا بنے گی کہ نہیں، فلاں کے ساتھ دوستی کروں گا، ریلیشن بناؤں گا، پیسہ آئے گا کہ نہیں۔ یعنی ہر چیز میں وہ کس کو دیکھتا ہے؟ دنیا کو دیکھتا ہے۔ اب میرا ملک بچ جائے چاہے دنیا تباہ ہوتی ہے ہو جائے، میری زمین بچ جائے، میرے لوگ بچ جائیں لیکن 60-70,000 لوگ مر جاتے ہیں تو مر جائیں، میرا گھر بچ جائے لیکن دوسروں کے گھروں کو آگ لگتی ہے تو لگ جائے، جسے سیلفشنس کا نظام کہتے ہیں کہ بس میرا بچہ پڑھ لکھ جائے لیکن دوسروں کے بچے تباہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ لیکن کربلا میں آؤ، حسین کہتے ہیں میرا اصغر جاتا ہے تو چلا جائے، تیرے بچے بچ جائیں، میرا اکبر جاتا ہے تو چلے جائے لیکن تیرے بچے بچ جائیں۔ ایک آئیڈیالوجی سیلفشنس کی آئیڈیالوجی ہے کہ صرف اپنی ذات کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری آئیڈیالوجی حسین کی آئیڈیالوجی ہے، اپنی دنیا تو دے رہے ہیں لیکن حسین اپنی آخرت کو بچا رہے ہیں۔ تمہارے لیے خرجت الاصلاح امت جدی، میں اس لیے نکلا تاکہ امت جد کی اصلاح کر دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کو کس آنکھ سے دیکھتے ہو؟ کیا امام زمانہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہو یا نظام طاغوت کی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ تو جب ڈیسیژن صرف دنیا کے لیے رکھے جائیں تو یہ انسان کلمہ علی تو پڑھ رہا ہے لیکن نظام یزید میں رہ رہا ہے۔ اصل کس آئیڈیالوجی کے تحت آپ زندگی گزارتے ہو؟ جب آئیڈیالوجی صحیح ہو جاتی ہے تو انسان کا سلیکشن اور ریلیشن بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ وقت کی کمی ہے، میں جلدی صرف آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں، باقی سوچنا آپ کا کام ہے کہ جب انسان کی ڈیفینیشن صرف یہ ہو کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے تو وہ رولز اینڈ ریگولیشن کس کے لیے بنائے گا؟ باڈی کے لیے بنائے گا۔ انسان کو بستر پسند ہے، نرم ہو، لگژری لائف اسٹائل ہو، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ باڈی کے لیے ہے۔ وہ شہوت ہو، وہ غصہ ہو، وہ ایموشنز ہوں، جو اس کو پسند ہوگا وہ اس کے لیے رول بنائے گا۔ جتنے بھی LGBTs کے قوانین بنے کس کے لیے بنے؟ باڈی کے لیے بنے۔ اگر انسان کسی چیز کو، جب میں بولتا ہوں انسان تو ذہن میں رکھیے انسان مین باڈی۔ ایک مسلمان جب بولتا ہے انسان تو اس میں باڈی بھی ہے، سول بھی ہے، لیکن جب ایک ایتھیسٹ بولتا ہے انسان تو اٹ مینس جسٹ اے باڈی۔ وہ بولتا ہے مرنے کے بعد ہم نیچر کا ایک حصہ ہیں، ہم گھاس بن جائیں گے، پودے بن جائیں گے، پلانٹس بن جائیں گے، یہ دی اینڈ ہے۔ تبھی آپ جتنے بھی اولڈ ہاؤسز میں جاتے ہو، جب ینگ ایج میں ہوتے ہیں بڑے انرجیٹک، لیکن جب اولڈ ایج میں جاتے ہیں تو ایک یاس، ایک ناامیدی، ایک غم، انزائٹی، ڈپریشن، کیونکہ کہتے ہیں ہم نے اتنا کچھ کیا، اب دی اینڈ ہے، مطلب سب کچھ ختم، ہم مٹی مل جائیں گے، یہ محنت، یہ زحمت، یہ سب کچھ ٹیمپریری انجوائمنٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اختتام انسان کو پسند نہیں، اینڈ انسان کو پسند نہیں آتا۔ تبھی ہر انسان کے وجود میں چاہے 70 سال کا بوڑھا بھی ہو، 80 سال کا ویل چیئر پہ بیٹھا ہو، لیکن اگر اسے کوئی بولے کوئی ایسی دوائی بنی ہے جس کے کھانے سے آپ 10 ایئرز جوان ہو جاؤ گے، ملینز دے گا اس جوانی کو خریدنے کے لیے، کیونکہ کیا سمجھ رہا ہے سب کچھ یہاں ہے۔ لیکن امیر المؤمنین ہے، فرماتا الموت لی احلی من العسل، یا کہیں واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امی، اللہ کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے محبت ہوتی ہے۔ جس کے ذہن میں تصور آف لائف جسٹ اے باڈی ہے، وہ بولے گا کہ میں نے مرنا ہے،
لیکن جس کے ذہن میں تصور آف سول ہے، ایک مسلم دنیا کو اینڈ نہیں سمجھتا، دنیا ایک چیپٹر آف لائف ہے، اس کے گزرنے کے بعد انسان کا ایک نیکسٹ چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ موت ابتدائے زندگی ہے، انتہائی زندگی کا نام نہیں ہے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں ہر مرنے والا مرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، کہ مولا گنہگار کا وہ بھی خوش ہوتا ہے، کہ مولا مومن کا وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ مومن اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ نعمتوں کو دیکھتا ہے، کہے گا کاش پہلے مر جاتا، یہ دنیا کے ٹینشنوں سے میری جان چھوٹ جاتی۔ کہ مولا گنہگار کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ وہاں کے عذاب کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا جلدی مر گیا، زیادہ گناہ کرتا زیادہ عذاب ملتا، اتنے میں یہ میری جان چھوٹ گئی۔ جب آپ نے ڈیفینیشن آف ہیومن جسٹ باڈی کی، پھر جرمنی میں جلوس بھی نکلے گا کب ہمیں پرمیشن دی جائے کہ انسان کی میرج جانور کے ساتھ بھی لیگل کی جائے، یہ باقاعدہ جلوس نکلا ہے۔ دین وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک نعرہ نکلا میرا جسم میری مرضی، کیونکہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جس کے ساتھ بھی اس کو انوالو کرنا چاہتا ہوں مجھے پرمیشن دی جائے۔ اب ایک سوسائٹی ہے جس کی مینٹلٹی یہ بنی ہے کہ انسان صرف باڈی ہے، اور صرف انسان نے 60-70 ایئرز گزارنا ہے۔ بھائی ایک آدمی اس کو کسی چیز میں لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تو کہتے ہیں آپ کا کیا جائے، اس کو وہ ریلیشن بنانے دو، کیونکہ اس نے صرف 60-70 سال زندگی گزارنی ہے، اور اگر اس کی باڈی کی کوئی نیڈ ہے تو اس نیڈ کو پورا کرنے دو، آپ بیچ میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ جب تک اپنی نسلوں کو یہ سمجھاؤ گے نہیں کہ میرے لال آپ جسٹ ا باڈی نہیں ہو، اس باڈی کے ساتھ ایک سول بھی ہے۔ اب اس سول کو پروو کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ مکتب عقل ہے، یہ مکتب لاجک ہے۔ 3 دلیلیں دوں گا جلدی سے، پھر کچھ ایشوز کی طرف میں آگے بڑھوں گا کہ مکتب حکمت ہے۔ دین سے جب آپ عقلانیت کو نکالو گے، بچوں کو طوطا نہ بناؤ۔ اس دن میں نے نماز کی دلیل دی کہ وہ نماز جو مجھے دنیا میں فائدہ نہ دے اس نماز کا فائدہ نہیں، روزہ مجھے دنیا میں فائدہ نہ دے روزے کا فائدہ نہیں۔ ہر عمل جو آپ کرتے ہو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ صرف نسلوں کو یہ بولو گے بیٹا اس کے کام کے کرنے سے آخرت میں فائدہ ہوگا، یہ غلط ہے، کیونکہ جو عمل کر رہا ہوں وہ باڈی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور جب باڈی کوئی کام کر رہی ہے تو اس کا بینیفٹ باڈی کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عمل مجھے کروا رہا خدا رہا ہے، اور خدا حکیم ہے، اور رب حکیم کبھی بھی غیر حکیمانہ کام کرنے کا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ کہ اگر خدا کہہ رہا ہے آپ نے 18 آورز 15 آورز بھوک کاٹنی ہے، تو اس بھوک کا یقیناً اس باڈی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، ورنہ خدا کبھی حکم نہیں دے گا۔ اگر وہ مرغی کے گوشت کو حلال کر رہا ہے، بکرے کے گوشت کو حلال کر رہا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کر رہا ہے، یقیناً اس کے بینیفٹس میری باڈی کو بھی ہوں گے، اور اگر کسی سے روک رہا ہے اس کے نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ میری باڈی کے لیے بھی ہوں گی۔ جب تک اس کو میڈیکلی پروو نہیں کرو گے تب تک فقہ اسلامی کو سمجھنے کی عقل اور شناخت انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے، جس نے کہا کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے، میں صرف 3 کوشچن کروں گا۔ یہ گلاس ہے، اس گلاس کی ایک کیپیسٹی ہے، مطلب اس گلاس میں اتنا ہی پانی آ سکتا ہے۔ اب میرے ہاتھ میں گلاس ہو، میں آپ کو بولوں کہ آپ میرے لیے 2 لیٹر پانی لاؤ، تو آپ پوچھو گے نا مولانا یہ پانی کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ تو میں بولوں گا گلاس کے لیے، تو آپ بولو گے یہ اللاجیکل ڈیمانڈ ہے، کیونکہ گلاس میں اگر 300 گرام پانی جا سکتا ہے، آپ 2 لیٹر کی ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں کرو گے۔ مطلب میں ڈیمانڈ وہی کروں گا جتنی میرے اندر کیپیسٹی ہے۔ اگر میں جسٹ ا باڈی ہوں تو باڈی کی ڈیمانڈ وہی ہونی چاہیے جو باڈی کی کیا ہے، کیپیسٹی ہے۔ مطلب آپ کا معدہ ہے، معدے میں جگہ کتنی ہے، یہ کھانے کی ڈیمانڈ وہی اس نے کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، باڈی جس چیز کی ڈیمانڈ کرے اس چیز کا میری باڈی کے ساتھ میچ ہونا بڑا ضروری ہے۔ انسان کبھی بھی نہیں کہے گا میں نے پتھر کھانا ہے، ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا۔ انسان کبھی ڈیمانڈ نہیں کرے گا میں نے لکڑی کھانی ہے، انسان کہے گا میں نے سبزی کھانی ہے، میں نے گوشت کھانا ہے۔ اس کے برعکس یہی جسم اللہ نے شیر کو بھی دیا ہے، بٹ شیر کبھی بھی نہیں بولے گا میں نے گھاس کھانی ہے۔ بہترین بھنڈی بناؤ، بہترین ویجیٹیبلز بناؤ، سجا کے بہترین سفرہ لگا کے کہو شیر صاحب آؤ آپ کے لیے ہم نے آج سبزی بنائی، کہے گا سبزی تو کھا، میرا جسم اس سے مس میچ ہے، میں ایسی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا جو میرے اندر ویسی باڈی ویسا اسٹمک خدا نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اس طرح بکری کو لاؤ، بکری صاحبہ
آپ کے لیے ہم نے کڑھائی بنائی ہے، آج حلیم بنایا ہے، کہے گی نہیں، میرا جسم مس میچ ہے، میرا معدہ بنا ہی کس کے لیے ہے؟ ویجیٹیرین چیزوں کے لیے بنا ہے، لیکن یہیں پہ انسان گوشت کی ڈیمانڈ بھی کرے گا، سبزی کی ڈیمانڈ بھی کرے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بولتے ہیں کہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے۔ اگر ویجیٹیرین انسان ہوتا تو کبھی انسان کے وجود میں گوشت کی ڈیمانڈ پیدا نہ ہوتی۔ ڈیمانڈ بتاتی ہے کہ بدن اس چیز کو آبزرو کر سکتا ہے، بدن اس چیز کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے، تبھی میں اس چیز کی کیا کر رہا ہوں؟ ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ تو ایک تو جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اس کا میری باڈی کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے۔ ایسی ڈیمانڈ کر نہیں سکتا جو میری باڈی کے ساتھ مس میچ ہو۔ آخری چیز، کبھی بھی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا یا تو میں نے اس چیز کی میرے اندر ڈیمانڈ ہے یا میں نے اس چیز کو پہلے چکھا ہے، ٹیسٹ کیا ہے۔ جیسے پاکستانیز اور انڈین جب ان کنٹریز میں آتے ہیں تو آم کے موسم میں ان کا دل کرتا ہے کہ آم کھائیں، بٹ موسٹ آف ایرانینز ان کو نہیں پتا کہ آم کیا ہے، مینگو کیا ہے، ابھی تو پتا چل گیا ہے لیکن پہلے نہیں پتا تھا ان کو، تو وہ کبھی بھی نہیں بولتے کہ ہمیں آم کھانا ہے۔ اگر کوئی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے، وہاں کے کچھ ایسے فروٹس ہیں، وہ بتاتے ہیں مولانا وہاں ویسا پھل ہے، میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا کیونکہ میں نے وہ پھل کھایا ہی نہیں ہے، آپ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہو۔ پاکستانی بولے گا کہ ہمیں بریانی چاہیے، ہمیں نہاری چاہیے، لیکن کبھی بھی ایک عرب نہیں بولے گا کہ مجھے نہاری کھانی ہے کیونکہ اس نے کبھی کھائی نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو یا اس کی نیڈ ہو یا آپ نے اس کو پہلے چکھا ہوا ہو۔ اب آتے ہیں ڈیمانڈز آف انسان پہ۔ کسی بھی ایتھیس کو بٹھائیے، بولیے کہ آپ باڈی ہو، کہے گا یس۔ باڈی لمیٹڈ ہے یا لمیٹڈ ہے؟ ہر بندہ بولے گا باڈی لمیٹڈ ہے۔ اسٹمک لمیٹڈ، انسان کی نگاہ لمیٹڈ، انسان جو ساؤنڈ سنتا ہے اس کی بھی ایک لمٹ، انسان کی طاقت کی لمٹ، انسان کی لذت کی لمٹ۔ یہاں پہ آغا نراکی کا جملہ فرماتا ہے انسان تیری ہر لذت کی انتہا خدا نے نجاست رکھی۔ کبھی سوچا ہے؟ پانی پیو گے دی اینڈ نجس، کھانا کھاؤ گے اینڈنگ نجس، لذت نکاح، لذت شہوانی اینڈنگ نجس۔ پر میں کبھی سوچا اس نے جان بوجھ کے تیری لذتوں کی انتہا نجاست کیوں رکھی؟ دوسری چیز، اس نے ہر لذت کو ٹیمپریری بنایا، کوئی ایسی لذت نہیں ہے جو میکسیمم ہو، ہر لذت ٹیمپریری۔ تو فرمایا اپنی عقل کی طرف رجوع کر، ایسی لذت کے عاشق نہ بن جس کی انتہا نجاست ہو۔ یہ جسٹ فور باڈی کے لیے ایک لذت ہے، ٹیمپریری لذت ہے، اس کی عاشق نہ بننا۔ لو کبھی ایسی چیز کے ساتھ نہ کرنا جو نجس ہو جائے، پیار کبھی ایسی چیز کے ساتھ نہ کرنا جو ختم ہو جائے، عشق اس سے کرنا جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ فرمایا پھر ایسی لذت کے عاشق بن جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔ عشق لا متناہی۔ اب کسی بھی آپ انگریز کو لائیں، پہلے اس کو بتائیں باڈی لمیٹڈ ہے، بولے گا ہاں لمیٹڈ ہے، انسان کا ایک سائز ہے، اسٹمک کا سائز ہے۔ اب یہ اگر میں جسٹ ا باڈی ہوں تو میری جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ ایک لمیٹڈ باڈی انلمیٹڈ خواہش نہیں کر سکتی، یہ اللاجیکل ہے، کیونکہ اگر خواہش انلمیٹڈ ہے تو میرے اندر انلمیٹڈ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے۔ اگر میں بولتا ہوں مجھے 10 لیٹر پانی پینا ہے تو آپ بولو گے جناب اس کے اندر 10 لیٹر کی جگہ بھی ہے کہ نہیں، کوئی ٹینک میں پانی ڈلوانا ہے یا پیٹ میں؟ تو اللاجیکل ڈیمانڈ ہے، آپ کی باڈی لمیٹڈ، ڈیمانڈ انلمیٹڈ۔ لیکن انسان بڑا عجیب ہے، اس کا سب کچھ انلمیٹڈ ہے۔ بینک میں کتنے پیسے ہیں کہ مولانا $1 ملین، کس کے لیے جمع کیے ہیں؟ کہ باڈی کے لیے۔ باڈی کی نیڈ کتنی ہے؟ کیلکولیٹ کرو، پر منتھ میکسیمم 5000 پاؤنڈ کھاؤ گے، 6000 پاؤنڈ، بہت زیادہ گھومو 10,000، بہت زیادہ عیاشی کرو 20,000، اتنا پیسہ انسان جمع کرے نا۔ لیکن دنیا کے ایلن مسک سے بھی پوچھو گے کہ آج تمہارے پاس جتنی دولت ہے بول دو انف، بولے گا نہیں، انلمیٹڈ مال چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے پتہ ہی نہیں اس کو۔ اب جب میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، یہ کون کر رہا ہے ڈیمانڈ؟ باڈی کر رہی ہے۔ انلمیٹڈ مال، انلمیٹڈ پیسہ، انلمیٹڈ حسن، انلمیٹڈ لذت، انلمیٹڈ لائف، میری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں۔ تو یہ ڈیمانڈ باڈی کی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ باڈی لمیٹڈ ہے۔ اب یہ ڈپریشن میں کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ لمیٹڈ باڈی کے لیے انلمیٹڈ مانگ رہا ہے۔
اور جب وہ انلمیٹڈ باڈی کو دیتا ہے یہ مس میچ ہے. جب وہ مس میچ ہوتا ہے یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اس کو سکون نہیں ملتا, یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ چیز اس کے لیے ہے ہی نہیں. مثلاً آپ میں سے کوئی جوان اٹھے کہ مولانا آپ یہ بتائیے پورے یورپ میں سب سے خوبصورت ترین جگہ کون سی ہے, میں نے گھومنی ہے, یا میں آپ سے پوچھوں تو شاید آپ میں سے کوئی کہے کہ مثلا سوئٹزرلینڈ چلے جائیں مولانا, موسٹ بیوٹیفل پلیس. تو میں چلا گیا, آپ چلے گئے, گھوم کے آ گئے, نیکسٹ ایئر پھر چھٹی آئیں دسمبر میں, کہ مولانا اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ بتائیے. بھائی دیکھ کے تو آئے تھے, کہا نہیں مور اور زیادہ. پھر میں نے کوئی ملک آپ کو بتایا, پھر نیکسٹ ایئر آپ آئے, کہ مولانا اس سے بھی زیادہ. میں نے کہا بھائی پیٹ نہیں بھر رہا, کہ نہیں اور خوبصورت, اور جگہ دکھائی, پھر اور جب تک زندہ ہو کوشچن وہیں کا وہیں ہوگا, مجھے اور خوبصورت دکھاؤ. مطلب دنیا کا حسن تیرے بدن کو مطمئن نہیں کر رہا, تیرے اندر انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے ایسا حسن انلمیٹڈ بتاؤ جس کو دیکھ کے میں مطمئن ہو جاؤں. مولا حسین کا بڑا پیارا فرمان ہے, فرماتے ہیں ایسے سفروں پہ نہ بیٹھا کرو جہاں پہ زیادہ کھانے ہوں. مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ خواہش ہے انلمیٹڈ, بدن ہے لمیٹڈ. جب وہ خواہش پوری نہیں ہوگی یہ بدن مایوس ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ کو شدید بھوک لگی, سفرے پہ سب کچھ تھا, پیٹو لوگ جو ہیں, تو دیکھا کہ سارا کھا جاؤں گا, لیکن پیٹ لمیٹڈ ہے, خواہش انلمیٹڈ ہے, سارا کھا جاؤں, کھا نہیں سکے گا تو اندر کیا پیدا ہوگا؟ غم پیدا ہوگا. میں کہتا ہوں نا جو اسپریچول جرنی پہ جاتے ہیں, ٹیلی فون کر کے پہلا فون یہ کرتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا, بوفے میں کیا ہے مولانا, ناشتے میں کیا ہے مولانا. 40 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں انسان کے سامنے. خواہش ہے سارے کھاؤں, جبکہ خواہش الوجیکل ہے کیونکہ بدن کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. کہ جب ان سفروں سے اٹھے گا تو حسرت لے کے اٹھے گا, اور حسرت غم پیدا کرتی ہے. تبھی فرمایا اتنی خواہش کرو جتنی بدن کی نیڈ ہے. اب انلمیٹڈ خواہش کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں بدن پہ. اب یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں اگر یہ خواہش آ رہی ہے انلمیٹڈ کی, یہ سوچو یہ کون کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی یہ خواہش باڈی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ باڈی لمیٹڈ ہے. کوئی ہے جو اندر خواہش کر رہا ہے انلمیٹڈ کی. فرمایا وہ تمہاری روح ہے, جس کے لیے کہتا ہے نفخت من روحی, اور نفخہ الہی ہے جو انلمیٹڈ کی کیا کر رہا ہے؟ خواہش کر رہا ہے. اور فرمایا کہ روح کب مطمئن ہوتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ روح تب مطمئن ہوتی ہے جب رب کے ساتھ اس کا میلاب ہوتا ہے. کیوں فرمایا فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم کہ علی یاد کامیاب ہوا. کامیاب کب ہوئے؟ جب علی کی ملاقات خدا سے ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون کا کانسیپٹ یہ ہے. آپ انلمیٹڈ کی خواہش کرتے ہو, بٹ مسٹیک کیا کرتے ہو؟ اس انلمیٹڈ کو باڈی کو دیتے ہو. باڈی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے انلمیٹڈ کی. فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے, کہا نہیں دیکھ سکتے, کیپیسٹی نہیں ہے اس باڈی کے اندر, کہا نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے کہا لاؤ. کہ جب آئے اور رب نے ایک جھلک دکھائی, سارے جل کے کیا ہو گئے؟ راکھ ہو گئے. کیونکہ بدن کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے. وہ کیپیسٹی کس کے اندر ہے؟ روح کے اندر ہے. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو میرے اندر انلمیٹڈ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, یہ ڈیمانڈز بدن کی نہیں ہیں, یہ ڈیمانڈز روح کی ڈیمانڈ ہیں. اب جب تک روح کو وہ دوں گا نہیں, تب تک میرے وجود میں سکون پیدا ہوگا نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب وہ مرد ہو یا عورت ہو, یہ سمجھے کہ خدا نے آپ کو ایک بدن دیا. روح کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں, کوئی ڈفرنس نہیں ہے مرد اور عورت میں. پر جسم کے اعتبار سے خدا نے ہمارا جو اسٹرکچر بنایا ہے وہ الگ بنایا ہے. اکارڈنگ دا اسٹرکچر خدا نے مرد کی بھی ایک ڈیوٹیز رکھی ہیں, عورت کی بھی ڈیوٹیز رکھی ہیں. جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آئی, صلوات پڑھیں بیوی کی شان پر. دیکھیے
میری ایک مولانا سے بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ مولانا یو کے میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان میں. میں نے کہا کوئی بھی حکومت اسلامی ہو وہاں رہنا بہتر ہے. انہوں نے کہا نہیں مولانا. بڑی ڈیبیٹ کی کیونکہ یہاں رہتے تھے تو ظاہر ہے دفاع بھی کرنا تھا انہوں نے. تو کہا مولانا وہاں چوری چکاری، وہاں جھوٹ، وہاں یہ وہاں وہ، یہاں ایتھیکل چیزیں بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا دیکھیے یہ سب چیزیں اپنی جگہ. اسلام میں ایک لفظ ہے ولایت، سمجھیں اس بات کو. شیعہ ولایت امیر المومنین میں رہتا ہے. مولا کے پاس ایک چاہنے والا ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. امام نے فرمایا کہ مجھے تیرے وجود میں اپنی ولایت نظر نہیں آتی. کہنے کا مولا میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں. امام نے کہا نہیں پڑھتے ہو، میری ولایت کو مانتے نہیں. کہ مولا کیا مطلب؟ کہا تم علی کی حکومت کو نہیں مانتے. کیا مطلب مولا آپ کی حکومت کو نہیں مانتا؟ سادہ سا تھا. اس نے کہا مولا ابھی تک آپ کو حکومت ملی نہیں ہے. امام نے فرمایا جس حکومت کی تو بات کر رہا ہے وہ علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. کبھی فرمایا کہ میری جوتی کی قیمت زیادہ ہے ان حکومتوں کے بدلے میں. کبھی فرمایا کہ حیوان کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اس حکومت کی جو تم بات کر رہے ہو. کہ ہمیں الہی حکومت ملی ہوئی ہے. کہ مولا کیسے مانوں آپ کی حکومت کو؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے تیرے دل پر علی کی حکومت نظر نہیں آ رہی. آج ایک مرد ایک عورت یہ سوچے کہ واقعاً میں زندگی حکومت علی میں گزار رہا ہوں کہ نہیں، گزار رہی ہوں کہ نہیں، کانسیپٹ آف دین کو میں نے سمجھا ہے کہ نہیں، احکام الہی پہ میں زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں کہ نہیں. دین نماز اور روزے کا نام نہیں میرے عزیز. نماز از دا پارٹ آف دین، روزہ سنگل پارٹ آف دین. لیکن جس سوچ کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کیا وہ سوچ دین کی سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے فرمایا کہ اپنے وجود پر کہا پورے کوفے پہ اگر علی کی حکومت نہیں، تیرے اوپر تو علی کی حکومت ہونی چاہیے نا. کہ تیرے دل پہ میری حکومت ہے یا شیطان کی حکومت ہے؟ ابن ملجم اللہ اکبر کر رہا تھا پر نگاہیں قطامہ پر تھیں. ابن سعد اللہ اکبر کر رہا تھا پر دل پر رے کی حکومت تھی. قاضی شریح اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا پر دل میں مال و دنیا کی حکومت تھی. کہ تیرے دل پہ علی کی حکومت ہے کہ نہیں؟ کہ جہاں تک اس حکومت کو بنا سکتا ہے بنا. اگر کوئی کہے کہ مولانا بیوی نہیں سنتی، بچے نہیں سنتے، میں تو بڑا مظلوم آدمی ہوں، تو میں نے کہا تیرے پاؤں تو تیری سنتے ہیں، تیری آنکھیں تو تیری سنتی ہیں. یہاں مجلس میں چل کے آیا، کسی نے مجبور تو نہیں کیا. قدم آپ نے آگے بڑھائے، اس پہ کس کی حکومت ہے؟ آپ کی حکومت ہے. تو اس ولایت کو ولایت علی میں بدل دیں. آنکھیں وہ دیکھیں جو علی کو پسند ہو، قدم وہاں جائیں جو امیر المومنین کو پسند ہو. اب گھر پہ چلتی ہے تو گھر پہ ماحول امیر المومنین والا بنا. بھائیوں پہ چلتی ہے تو بھائیوں پہ اس حکومت کو کیا کر؟ نافذ کر. فرمایا زندگی کس کی ولایت میں؟ امیر المومنین کی ولایت میں. اب مولا امیر سے پوچھا کہ مولا مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے ان دو وجودوں کو آپ سمجھیں. عورت مظہر جمال خدا ہے، یہ خواتین سمجھیں. مرد مظہر جمال خدا ہے، جلال خدا ہے. مرد کے اندر صفات جلالی ظاہر ہوتی ہیں، عورت کے اندر صفات جمالی. عورت کا وجود نازک، عورت کا وجود اللہ نے پرکشش رکھا مرد کے لیے. مرد کا وجود سخت، مرد کا وجود بھرم والا، کیونکہ صفت جلال کا مظہر ہے، وہ صفت جمال کا مظہر ہے. اب بائی نیچر دیکھیں، خواتین سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے مرد اچھے لگتے ہیں. کوئی نازک مرد جو چلے تو عورتوں کی ادائیں کرے، ہاں تھوڑا بہت میک اپ کیا ہو اس نے، تو وہ کہیں گی ایسا مرد ستیہ ناش ہو ایسے مرد کا. کبھی بھی ایسا مرد کسی عورت کو اچھا نہیں لگتا. اور کسی مرد سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی باڈی بلڈر بیوی چاہیے، کہ ڈولے شولے ہوں، باڈی بنائے، نہیں. اس کی فطرت میں ہے کہ عورت کیا چاہیے؟ نازک چاہیے، مظہر جمال ہے. یہ مظہر جلال ہے. کسی کے گھر میں چور آئے اور مرد بیوی کو بولے بھائی آپ جاؤ چور کا مقابلہ کرو، دوسرے دن بولے گی کہ بھائی ایسے مرد کے ساتھ رہنا مجھے کبھی بھی منظور نہیں ہے. لیکن یہی مرد اگر بہادری کا اظہار کرے تو عورت کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. مولا علی اس کی صفات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سخاوت اگر مرد میں ہو تو اچھی، عورت میں ہو تو ناپسند ہے. اب یہ نہیں کہ عورت سخی ہو ہی نہ. کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ اگر مرد پیسہ کما کے لائے بیوی کو دے، اگلے دن پوچھے کہ بیوی صاحبہ پیسے کہاں گئے؟ کہ بھائی کو ضرورت تھی، سارے پیسے میں نے دے دیے. کہ یہ اگر سخاوت کرے گی تو مرد کو کنگال بنا دے گی.
فرمایا اگر بہادری مرد میں ہو تو قابل تعریف ہے، اور عورت کا بہادر نہ ہونا قابل تعریف ہے، کیونکہ اگر وہ بہادری کرے گی تو اپنا نقصان کرے گی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ گھر میں دو چور آ گئے، میاں کو بولے کہ آپ بیٹھو آج میں ان کے مقابلے میں جاتی ہوں، تو پتہ نہیں واپس بھی آئے گی کہ نہیں، کیونکہ اپنے جسم کو دیکھ کے اللہ نے اس کے لیے صفات رکھی ہیں، مرد کے جسم کو دیکھ کے اللہ نے اس کے اندر کیا رکھی ہیں؟ صفات رکھی ہیں۔ اسلام میں مساوات نہیں ہے کہ آپ بولو مرد اور عورت برابر ہیں، اصلاً دو انسان برابر ہیں، مرد عورت کی بات نہیں ہے، دو لوگ برابر ہیں آپس میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بولو کہ برابری اگر خدا نہیں کر رہا تو علیاذ باللہ خدا ظلم کر رہا ہے، کیونکہ خدا اگر دنیا میں ہر چیز کو ایک جیسا بناتا تو دنیا کیسے چلتی؟ امپاسبل تھا۔ آپ گاڑی چلا رہے ہو، جس سیٹ کے اوپر بیٹھے وہ بولے جناب میرے اوپر تو بڑا ظلم ہے، یہ ڈیلی آ کے میرے اوپر ہی بیٹھ جاتا ہے، اچھا تھا کہ مجھے ہینڈل بنا دیا جاتا۔ اب ساری گاڑی ہینڈل ہو تو گاڑی میں سیٹ بھی تو ہو۔ ٹائر بولے میرے ساتھ بڑا ظلم ہے، میں گرمی میں، سردی میں، بارش میں، برف میں، جھالا باری میں روڈ پہ چلتا رہتا ہوں، گھستا رہتا ہوں۔ اندر جو شیشہ ہے اس کو تو اللہ نے بڑا، بنانے والے نے بڑا کمال دیا ہے، وہ سردی میں گرمی میں اندر ہی بیٹھا رہتا ہے، خاک بھی نہیں پڑتے اس کے اوپر۔ تو بھائی جب ٹائر نہیں ہوں گے تو شیشہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اگر کائنات کو بنانا ہے تو ہر چیز کو، اب امیر المومنین سے پوچھا مولا مساوات کا، نہیں مساوات ہے ہی نہیں۔ پھر کالا بولے گا کالا کیوں بنایا، سفید بولے گا سفید کیوں بنایا، لمبا بولے گا لمبا کیوں بنایا، چھوٹا بولے گا چھوٹا کیوں بنایا۔ پھر سارے انسان اگر ایک جیسے ہوں تو اٹریکشن نہیں رہے گی، سارے انسان ایک جیسے ہوں تو چوائسز کی ویلیو نہیں رہے گی، کائنات کی ویرائٹی ہونی چاہیے، پھر عقل کے مطابق اس کی سلیکشن ہونی چاہیے۔ کہ مولا عدالت کی تعریف کا، عدالت کا مطلب برابری نہیں ہے، عدالت کا مطلب وضع الشیء علی مکانہ، اللہ نے ہر چیز کو وہاں رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا۔ اب یہ اعتراض کرو کہ اس نے آنکھیں یہاں کیوں دیں، وہاں دیں جہاں ہونی چاہیے، منہ کا پانی میٹھا بنایا، آنکھوں کا پانی نمکین بنایا۔ کہ اگر اس کے برعکس ہوتا، الٹ ہوتا، اگینسٹ ہوتا، اگر منہ کا پانی نمکین ہوتا تو منہ خشک ہو جاتا، آنکھوں کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھیں خشک ہو جاتی، دانت وہاں دیے جہاں رکھنے چاہیے۔ تو اللہ نے جب ڈیزائن کیا نا عورت کو تو اس کو مظہر جمال بنایا، مرد کو ڈیزائن کیا تو مظہر جلال بنایا۔ اس کی باڈی کی ڈیزائننگ کے حساب سے خدا نے احکامات بنائے، مرد کے لیے کچھ ڈیوٹیز رکھی۔ میں نے اس دن کہا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، عقد مطلب کانٹریکٹ۔ آج ہم ایک سم لینے گئے تو ووڈا فون نے ایک کانٹریکٹ باندھا، کہ نان ریفنڈیبل کانٹریکٹ۔ آپ جب کانٹریکٹ کرتے ہو تو پہلے بھائی دیکھ بھال کے کیا کرو، کانٹریکٹ کرو۔ ہوٹل کی بکنگ کرتے ہو تو دیکھ بھال کے کانٹریکٹ کر لو، کل پھر یہ بولنا کہ ہوٹل اچھا نہیں، ہمیں پیسے واپس چاہیے۔ نکاح میں یہی ہے، فرسٹ سٹنگ میں خدا عورت کو بولتا ہے کانٹریکٹ کو ریڈ کرو، مرد کو بولتا ہے کانٹریکٹ کو ریڈ کرو۔ آفٹر میرج آپ نے اس کانٹریکٹ پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہو، اس کی نیشنلٹی کو لیتے ہو، وہ آپ کو سائن کرواتے ہیں کہ آپ یہاں کے لا کو کبھی توڑو گے نہیں، فالو کرو گے۔ اسی طرح خدا مرد اور عورت کے لیے کانٹریکٹ بناتا ہے، آفٹر کانٹریکٹ ہم نے اس کانٹریکٹ کو فالو کرنا ہے۔ مجھے پاکستان میں ایسے مذہبی مرد ملے جن کی بیویاں شکایت کرتی تھی کہ مولانا 24 گھنٹہ مسجد میں، امام برگاہ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بیوی بچوں کو توجہ نہیں دے رہا۔ کئی مرد شکایت کرتے ہیں کہ بیوی 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے، کہ ہم نے اس کو مصلی پہ لانے کے لیے شادی کی تھی یا گھر لانے کے لیے، گھر بسانے کے لیے۔ اگر میں نے 24 گھنٹہ عبادت کرنی ہوتی تو اللہ اپنی نماز کو 17 رکعت نہ رکھتا۔ اگر میں نے 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا ہوتا تو خدا نماز کو لمیٹیشنز پہ نہ ڈالتا، کیونکہ اگر خدا نے باڈی دی ہے اکارڈنگ دا باڈی، کہے گا سول کو عبادت کی ضرورت ہے، وہ غذا دو اس کو، اور اگر سروائیول چاہیے تو تم نے کمانے کے پیچھے جانا ہے۔ پھر فرمایا یہ کمانا بھی عبادت ہے، الشیخ فی عیالک نبی فی امتہ، جو کمانے جاتا ہے رزق حلال کی تلاش میں، اللہ لکھتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں کیا کر رہا ہے؟ تبلیغ کر رہا ہے۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، کس کی مرضی پہ، رضا پہ زندگی گزار رہے ہو، ویسا لمحہ لمحہ اگر گزارو گے کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب مولا سے پوچھا مولا مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ مثالیں دیکھیں امیر المومنین کی۔
مولا فرماتے ہیں مرد کو ایسے ہونا چاہیے کہ جب بارش ہوتی ہے، اب جو پوچھنے والے کو امام نے کہا، امام نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے پاؤں کو کیچڑ لگتی ہے؟ کہ جی مولا۔ کہ جب پاؤں کو کیچڑ لگتی ہے، جب گھر جاتے ہو تو کیا وہ کیچڑ والے پاؤں گھر کے اندر لے جاتے ہو؟ کہ نہیں مولا۔ کیا کرتے ہو؟ کہ مولا پہلے پاؤں کو چھانتا ہوں، صاف کرتا ہوں، وہ چپلیں باہر رکھتا ہوں، پھر گھر کے اندر جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا مرد کو ایسا ہونا چاہیے۔ کہ مولا سمجھا نہیں۔ کہ جب صبح سے شام تک باہر کے کام کر کے گھر جائے تو باہر کا کیچڑ باہر چھوڑ کے صاف ہو کے گھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، وہ سارا غصہ بچوں پہ اتارے۔ ایسا نہ ہو کسی نے پیسے نہیں دیے، پروگرام میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو سارا غصہ کہ بھائی باہر جا کے یہ پریشانیاں دیکھوں اور گھر آ کے یہ پریشانیاں دیکھوں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا عورت کا وجود مظہر جمال ہے، تو فرمایا عورت اپنا سارا جمال کس کے لیے ظاہر کرے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ پھر مولا نے کیا مثال دی؟ امام نے فرمایا عورت کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے۔ جب گلاب کھلتا ہے نا، فرمایا اس کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے کہ جب مرد گھر آئے اس کھلے ہوئے پھول پہ اس کی نگاہ پڑے، اس کی سارے ٹینشنز اور پریشانیاں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ یہی ہے کہ جب امیر المؤمنین جنگوں سے واپس آتے تھے، سیدہ کو دیکھ کے علی کی تھکاوٹیں اتر جاتی تھیں۔ فرمایا ہم نے یہ دو وجود کس کے لیے بنائے ہیں؟ سکون کے لیے بنائے ہیں۔ اب مائیں بہنیں بھی سمجھیں، مرد بھی سمجھیں، خدا نے کچھ ڈیوٹیز کو مردوں میں رکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو قیم بولا، قیم کہتے ہیں ستون کو۔ فرمایا عورت کی مثال خیمے کی طرح ہے، خیمے کو جس نے کھڑا رکھا ہے وہ کون ہے؟ پلر، وہ ستون جس نے خیمے کو کھڑا رکھا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے خیمے کی طرح، یہ فائنینشل سپورٹ کرے گا۔ شرعی طور پر مرد پر نفقہ واجب ہے، کمانا کس کی ذمہ داری؟ مرد کی ذمہ داری۔ اور آج جو ویسٹرن سوسائٹی نے رول بنایا، آج مرد ان عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کمائیں۔ یہ نکما پن ہے کہ میں ایسی بیوی تلاش کروں جو جاب وہ پالی ہو، حالانکہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ عورت مرد کا جو وجود ہے وہ استدلالی وجود ہے، مطلب ریزننگ بہت دیتا ہے۔ عورت کا وجود ایموشنل وجود ہے۔ مرد میگا مینجمنٹ کرتا ہے، عورت مائکرو مینجمنٹ کرتی ہے۔ مطلب آپ اپنی بیوی کو لے جائیں کسی کے گھر میں، دعوت ہو ایز اے گیسٹ، آپ کو کھانا وانا کھلائیں گے، رات کو آپ گھر واپس آ گئے تو بیوی کہے گی تم نے دیکھا اس کے پردے کا رنگ کتنا اچھا تھا؟ کہے گا اللہ اکبر، پردہ بھی پردہ؟ کہتا میں نے نہ ٹی وی دیکھی نہ پردہ دیکھا۔ کہ نہیں، پردے کا کلر نہیں دیکھا تم نے، ٹی وی نہیں دیکھی ان کی کتنی اچھی تھی۔ کبھی کبھی آپ کی بیوی اداس ہوتی ہے اور آپ پوچھتے ہو آج اداس کیوں ہو؟ کہتے اب ہم گھر میں گئے اور فلاں نے فلاں جملہ بولا، آپ نے نوٹ نہیں کیا۔ کہتے میرا دھیان تو وہاں گیا ہی نہیں۔ مائکرو مینجمنٹ۔ آپ کی بیویوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوئی تھی اس رات آپ نے کیا بولا تھا، آپ نے کیا پہنا تھا، آپ نے کیا گفٹ دیا تھا۔ آپ کو تو اپنا ڈیٹ آف برتھ بھی یاد نہیں رہتا۔ مائکرو مینجمنٹ۔ ہاں آپ میگا مینجمنٹ کر سکتے ہو، بڑی جو مینجمنٹ ہے مرد بڑی اچھی کر دیتا ہے۔ مرد کا وجود استدلال ہے، عورت کو دلیل دو گے کبھی نہیں سمجھے گی۔ ایموشنل، کیونکہ اس کا وجود فل آف ایموشنز ہے۔ اب خدا نے اس کو ایموشنل کیوں بنایا؟ کیونکہ اس نے ایک بچے کو پالنا تھا، عورت نے اولاد کی تربیت کرنی تھی۔ ایک مومن کو میں نے بولا بچہ روتا ہے کبھی غصہ آتا ہے؟ کہتے ہیں مولانا کبھی کبھی اتنا روتا ہے دل کرتا ہے تکیے سے غصے میں، کہتے آواز بند کر دو۔ میں نے کہا یہ خیال جو تیرے ذہن میں آ رہا ہے نا، یہ تمہاری بیوی کے ذہن میں کبھی نہیں آتا۔ پوری رات بھی روتا رہے، عورت کو پرواہ نہیں، کیونکہ وجود کیا ہے؟ ایموشنل ہے۔ فرمایا عورت کو جج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ اچھی جج نہیں بن سکتی، کیونکہ ایموشنل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے چور روئے گا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہے گی اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ ہاں کیونکہ وجود کیا ہے؟ ایموشنل ہے۔ مرد کا وجود کیا ہے؟ ریزننگ پہ زیادہ بلیو رکھتا ہے۔ اب خدا نے اس حساب سے مرد کی ڈیوٹی رکھی کہ مرد کمائے گا، عورت نہیں کمائے گی۔ اب کیونکہ مرد کماتا ہے پھر عورت کی ڈیوٹی یہ رکھی کہ آپ پر مرد کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیونکہ اگر کائنات میں دو خدا بھی ہوں تو کائنات نہیں چل سکتی، اور گھر میں دو مینیجر بھی ہوں تو گھر نہیں چل سکتا۔ یہ کمائے گا اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ ایموشنلی بچے کس کے ہیں؟ باپ کے یا ماں کے؟ باپ صبح سے شام تک باہر، 2 سال تک بچہ دودھ ماں کا پیے، ماں کی چھاتی سے لگا رہے،
ایون آپ کا بچہ 7-8 ایئرس کا ہو جائے نا، بچے سے پوچھو کہ اماں کے ساتھ رہنا یا ابا کے ساتھ، نقصان کس کا ہے؟ ابا کا ہے، کیونکہ کمائے باپ، سب کچھ باپ کرے، لیکن بچہ آخر میں کہے گا میں نے رہنا کس کے ساتھ ہے؟ اماں کے ساتھ ہی رہنا ہے نا، کیونکہ ساری ایموشنل اٹیچمنٹس بچے کی ماں کے ساتھ ہیں، ماں کی فیوریبل بن جاتی ہے اس بچے کی، لہٰذا فیصلے تبھی فرمایا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں رکھا؟ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا۔ اب فرمایا اس کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے، یہ سمجھے کہ خدا نے مرد کو بولا یہ کمانے جائے گا، عورت کو بولا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ یہ کمائے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ نسلوں کی تربیت کرے۔ فرمایا اگر عباس بنا، یہ کمال عباس نہیں ہے، ام البنین کا کمال تھا، یہ اس ماں کی گود کا اثر تھا جس نے عباس کو عباس بنایا۔ اب آپ شاید بولیں کہ مولانا ڈیوٹی کیوں عورت پہ نہیں ہے؟ اس کا بدن ایسا ہے، خواتین کے مہینے کے کچھ مسائل ہیں، ایموشنلی ہارمونک چینجنگز آتی ہیں، وہ اس طرح سے اپنے ایموشنز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ خواتین پریگننٹ ہو جاتی ہیں، وہ اتنے مہینے کام نہیں کر سکتی جس طرح ریگولر ایک مرد کام پہ جا سکتا ہے، عورت اتنا کام پہ نہیں جا سکتی۔ اب یہاں پہ میں نے سمجھنا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی میں آئے ہیں، سب سے قیمتی ترین چیز یاد رکھیے آپ کی اولاد ہے، اور بالاخص جو آپ شیعہ ہو، آپ کے بچے سب کے بچوں سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ آج آپ شیعہ بنے ہو اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں نے خون دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، تب جا کے آپ کا بچہ شیعہ بنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک مرد و عورت کو سوچنا چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، جتنے جدائیاں، جتنی طلاقیں، جتنے ڈائیورس، جتنے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے۔ آسٹریلیا میں ایک خاتون نے میاں سے طلاق لی اور اکارڈنگ دا رول آدھی دولت ان کے پاس چلی گئی کہ مولانا یہ میرے لیے شرم کیا ہے؟ میں نے کہا اگر میاں راضی نہیں، شرعی طور پہ ایک پینی بھی لینا آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب وہ لقمہ حرام آپ کھائیں گی، پھر اس لقمے سے اگر آپ تربیت کریں گی تو بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اصلاً ایک میاں بیوی جو شیعہ امیر المومنین کے ماننے والے، ان میں جدائی ہو کیوں؟ زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم رول ماڈل بنیں لوگوں کے لیے، ایسی زندگی گزاریں کہ امیر المومنین بھی فخر کریں، جناب سیدہ بھی فخر کریں، جناب امیر المومنین کے چاہنے والے، عیسیٰ بحرینی امام زمانہ کے چاہنے والے، مقدس اردبیلی ان کی بیوی، ہم تمنا کرتے ہیں امام زمانہ نظر آئیں۔ امام زمانہ سے پوچھا، فرمایا میں تمنا کرتا ہوں کب مقدس اردبیلی مجھے نظر آتے ہیں۔ ہاں، ایسے میاں بیوی پھر خدا نے ان کو بچے بھی کیسے دیے۔ بس دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، سیدہ سے پوچھا کہ بی بی مردوں کے لیے اللہ نے جہاد رکھا ہے، میدان جنگ میں جاتے ہیں، جسموں کو قربان کرتے ہیں، ہاتھ کٹتے ہیں، بازو کٹتے ہیں۔ کربلا میں سب سے زیادہ شہید مرد ہیں، جنگوں میں مرد شہید ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اتنا ثواب ایک مجاہد فی دین کا۔ عورت کے لیے خدا نے کیا رکھا ہے؟ جہاد۔ یہ ان خواتین کے لیے جن کو گھروں میں مسائل ہیں، سیدہ فرماتی ہیں مرد کا جہاد ہے میدان جنگ میں لڑنا اور جان دے کے شہید ہونا، جس کو خدا اتنا اجر دیتا ہے اور شہید بنا کے قیامت میں اٹھاتا ہے۔ فرمایا عورت کا جہاد یہ ہے کہ گھر کی مشکلات کو دیکھنا، اور اگر صحیح طریقے سے اپنے گھر کو ہینڈل کرتی ہے، خدا بھی قیامت کے دن اسے شہید کا مقام دے کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو ہر کسی کے لیے خدا نے اجر رکھا ہوا ہے، ہم نے صرف اس اجر کو تلاش کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ مومن اپنے لیے آئینہ بنائیں، المؤمن مرآۃ المؤمن۔ میں نے کسی مومن سے کہا آپ کا آئینہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کو آئینہ بنائے، بیوی شوہر کو آئینہ بنائے، مومن مومن کو آئینہ بنائے۔ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ میری کون سی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ کبھی آئینے سے لڑا نہیں کریں، وہ بے وقوف انسان ہے کہ آئینہ آپ کو بتایا آپ کے چہرے پہ کالک لگی، آپ آئینے کو توڑ دو۔ فرمایا نہیں، جب آپ کو کوئی اپنا عیب بتائے فوراً اس عیب کو درست کریں تو زندگی گل و گلزار بن جائے گی۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، سیدہ کا گھر صرف رونے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھو پہلو ٹوٹ چکا، بازو زخمی ہو چکا۔ مولا علی جب پہنچتے ہیں تو بی بی سب سے پہلے یہ کہتی ہیں علی اگر زہرا سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ مولا فرماتے زہرا زندگی گزر گئی، تو نے علی سے کچھ مانگا بھی نہیں؟ کہ نہیں، علی جب گھر سے آ رہی تھی تو بابا نے وصیت کی تھی کہ زہرا تم جانتی ہو علی کے فائنینشیل حالات صحیح نہیں ہیں۔ فرمایا نیک بیوی شوہر سے کبھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ وہ پورا نہ کر سکے اور شرمندہ ہو۔
علی میں نے نہیں چاہا کہ آپ شرمندہ ہوں. اور جب اس جنازے کو اتارنے لگے تو اس وقت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں, جیسی زہرا لی تھی ویسی واپس کر نہیں پا رہا. کربلا میں قاسم کی ماں بیٹے کو کہہ رہی میرے لال مجھے شرمندہ نہ کرنا, ایسے لڑنا کہ دنیا کہے کہ ماں کے دودھ کا اثر ہے کہ شجاعت کے ساتھ رہ رہا ہے. کربلا ایک گھر ہے جس گھر سے ہم سب نے اپنے گھروں کو بنانا ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں, ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. سلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ, میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ. میں نے اس دن کہا واللہ اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی, اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی کبھی کربلا میں حسین کی پسلیاں نہ ٹوٹتی, اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی کبھی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی, اگر مدینے میں زہرا کو دربار میں بلایا نہ جاتا کبھی زہرا کی بیٹی کو شرابی کے دربار میں بلایا نہ جاتا. میری عادت ہے مصائب کو سیدہ سکینہ سے ربط دیا کر دو. مدینے میں 18 سال کی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی, زندان شام 4 سالہ بچی کی کمر جھک گئے. راوی کہتا ہے تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی, جب چلے تو زندہ کی دیواروں کا سگارا لے کے چلے. اس بچی کے کچھ بہن ہیں جو بابا سے کرتی ہیں. فارسی کے کچھ شعر ہیں لیکن روائی جملے بھی ہیں اس میں.
کہتے ہیں جب بچی کی گود میں بابا کا سر آیا، رو کے کہنے لگی پدر جان نظر کو، اے میرے بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں، نظر کو نئی مہرش کو امید، اے میرے پیارے بابا ذرا سکینہ کو دیکھو کہ من تنہا کود کے منہ سفیدہ، بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے بالوں کو دیکھو، جس طرح دادی کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے، او بابا میرے بال بچپنے میں سفید ہو گئے۔ اللہ جانے کتنا ظلم ہوا، بچپن میں بال سفید ہو گئے، نظر کو نئی مہرش کو امیداب کہ من تنہا کود کے قد خمید، او بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میری کمر کو دیکھو، جس طرح دادی کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے، او بابا میری کمر بچپنے میں جھک گئی ہے۔ کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا سیدہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ کوئی کہتا ہے تازی آنے لگے، کوئی کہتا ہے بابا کے غم میں رو رو کے چلی گئی، کوئی کہتا ہے جناب محسن سکھ ہو گئے۔ امام نے فرمایا یہ ساری وجوہات ہیں لیکن اصل وجہ کوئی اور ہے۔ کہتا ہے جب امام بیان کرنے لگے اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے جب یہ لہیں آگ لے کر در پہ آئے، پیچھے سے آواز دی مجھے پہچانو، میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ لہیں نے کہا فاطمہ ہو تو کیا، کہ لہیں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ امام نے کہا در کی وجہ سے شہادت نہیں ہوئی، اس آگ بھرے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا، جب لہیں نے در پہ ٹھوکر ماری یہ کیلا میری دادی کے بالوں میں لگا۔ میرے چھٹے امام کے جملے ہیں، فرماتے جیسے زمین پہ گری دروازہ اوپر تھا نبی کی بیٹی نیچے تھی، وہ 40 لئی در سے گزرتے رہے، زہرا تڑپتی رہی، کہتے ہیں جب در کے نیچے تھی میری بی بی نے علی کو آواز نہیں دی، جانتی تھی علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، فضا کو آواز نہیں دی، جانتی تھی بچے چھوٹے ہیں، کہتے ہیں در کے نیچے سے آواز دی او مہدی بیٹا جلدی آ کر اپنی ماں کے پہلو کا بدلہ لے لے۔ امام زمانہ کب آؤ گے، کب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لو گے؟ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں آخری جملہ زحمت کو تمام کر، اللہ کسی بچے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ وقت بہت دعا مختصر کر رہا ہوں، علی نے غسل دیا کفن دیا، اسما کہتی ہیں علی کی دھاڑیں بلند ہوئی، میں نے کہا مولا بچوں کو کہا آہستہ کرو، خود بلند بلند کیوں رو رہے؟ کہنے لگے اسما میں نے وہ شکستہ پہلو دیکھا، او جو زہرا مجھ سے چھپا رہی تھے۔
اسما کہتی ہے گھر کا ماحول بڑا عجیب تھا، کیونکہ سیدہ کی وصیت تھی علی رات میں غسل دینا، رات میں دفن کرنا۔ مولا نے بچوں کو کہا بچوں آہستہ رونا۔ کہتی ہیں حسن و حسین نے اپنی قمیصوں کو دانتوں میں جکڑا ہوا تھا، کہیں کوئی رونے کی آواز نہ سن لے۔ سیدہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا، قبضہ بچوں کو کہو ماں سے خدا غافل کرے، جیسے کہا جلدی ماں سے خدا غافل کرو، اللہ جانے یہ چہرہ پھر لے گا یا نہیں۔ حسن آگے بڑھے، ماں کے چہرے کا بوسہ لینے لگے، زینب آگے بڑھی، اماں کے قدموں کو چومنے لگی، ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کے سینے سے لپٹ گئی۔ لیکن فضا کہتی ہیں ایک چھوٹا بچہ تھا جو سر کو گھٹنے میں دے کے زارو قطار رو رہا تھا۔ سنیں گے یہ بچہ کون ہے؟ یہ 4 سالہ حسین، فضانے کا حسین۔ کیا اماں سے ناراض ہو؟ کہنے لگے اماں فضا جب تک ماں نہیں بلاتی میں نہیں جاؤں گا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ بند کفن کھلا، 2 زخمی ہاتھ باہر آئے، آواز آئی آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے 3 دن کے پیاسے حسین۔ بچے دوڑے دوڑے ماں سے لپٹ گئے، عرش الہی پہ کوہرام بپا ہوا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں جبرائیل کی آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو۔ ملائکوں سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ علی دوڑے دوڑے آگے بڑھے، حسن کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا، کبھی زینب کے ماتھے کا بوسہ لے، کبھی چہرے کا بوسہ لے۔ میں کہوں مولا علی ہائے تیرے بچوں کی یتیمی، تو نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا۔ او مولا تھوڑی دیر کربلا یہ ایک 4 سالہ بچی ہے جس نے خود کو بابا پہ گرایا۔